بعد میں اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. مجھے کچھ یہ باتیں ہضم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت جس کے 35 کے قریب سینیٹر ہوں, 90 کے قریب ایم این ایز ہوں, ایک صوبے میں حکومت ہے, اس کے باوجود وہ اپنے لیڈر کو جیل سے نہیں نکلوا سکتی, وہ حکومت گرائے گی. یہ کیسے کہنا چاہتے ہیں نا کہ جیل سے نکالنے کے لیے ہمیں ڈنڈے اٹھانے چاہیے؟ وہ کیسے کرے گی؟ اور کیا طریقہ ہے؟ چیخ گئے, ہم عدالتوں میں گئے, روڈوں پہ گئے, نعرے کیے, جلسے کیے, جلوس کیے, اور ہر جلوس پہ انہوں نے ہمیں مارا, پرچے کیے, جیلوں میں ڈالا. گزارش یہ ہے کہ ایک پاکستان افشا بنا ہوا ہے, یہ یاد رکھیے. یہ سب کچھ ہم بھگت گئے, ساری بدماشیاں دیکھ لی ہے. آتش فشاں بنا ہوا ہے, ارباب اقتدار سر وہ اس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے بھوکا گڑگڑا رہے ہیں. یاد رکھیں, یہ ایک سوال جب آپ کرتے ہیں, معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں, ورنہ ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ ہمارا حق ہے. ہمارے حق پہ کوئی پاؤں رکھے گا, اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین. کب تک آ رہے ہیں خان صاحب؟ اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگدار اعلان کرتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم نکلیں گے, پاکستان نکلے گا, اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے, اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے. چوری کیے آپ نے, آئین و قانون, انسانیت, اخلاق اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو, اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہونا, ایک مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتا ہے جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لے. ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں. آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ, ہم آپ سے قبضہ لیں گے. اپنے گنڈاپور صاحب نے, وزیر اعلیٰ سرد کے پی نے بڑی بہترین بات کی ہے, اور ہم اس کو مکمل ڈٹھو کر دیں گے. اچھا, جلسے کی بات کی کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علی امین خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی خان میں یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں. 9 مئی کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. کبھی ہم پہ انہوں نے کہا جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا, سارے آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں. جس جگہ پہ جی ایچ کیو پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے, میں اس میں وکیل رہا ہوں, وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے جی ایچ کیو سے. اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے. پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا, یہ بھی جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے. اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے, 4 ہمارے ورکر حیات پائے, 100 ورکر کو گولیاں لگی, اور آپ کی کسی ایک فوجی یا سپاہی کو خراش تک آئی. یہ 9 مئی کا آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے. اتنا بڑا محل, اور نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ روکنے والا کوئی ہے. یہ رانا ثناءاللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یہ الغار ہوتی ہیں وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر فیصل آباد پہ اٹیک ہوتے کوئی نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر پہ, اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے, کیا ان گھروں کو جلایا گیا. ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں, جی ایچ کیو کے روڈ پہ, پشاور روڈ پہ, پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ. کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج 1 سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے ہیں. اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے, اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی, نہ 10 مئی کو تھی. تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کیے ہیں؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ملٹری کورٹس میں ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے, عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا یا الخار کیا. اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے, جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے, جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں, اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا, وہ خیر ہے. آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے, پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے. 1 سال سے آپ نے قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے. کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو. او بھائی انسان ہو کہ جانور ہو, آپ کی تو کارکردگی بتا دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے, آپ کے 1 سال کی کارکردگی کا. بات یہ ہے
ایسے جبر اور فضائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی. یہ وہ جناب جس کو پکڑ لیتے بھائی تم بھی MNA ہو گئے, منہ اٹھا کے آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, وہ تم بھی MNA ہو گئے. ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرآن فال نکل آتا ہے. یہ آپ کا آئین ہے, یہ آپ کا قانون ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا جو جس طریقے سے انہوں نے بل اپروو کرایا, ٹیکس ریفارمز ہیں. میں اس پہ بولنا چاہتا تھا, اسپیکر صاحب نے بات ہی نہیں کرنی تھی. آپ پاکستان بھر کے اب انہوں نے نیا ٹیکس لگا دیا. کیا بات ہے ان کی. انہوں نے پہلے مہنگائی کی پیٹرولیم مصنوعات میں, پھر وابڈا کی قیمتیں بڑھا دی, پھر گیس کی قیمتیں بڑھا دی, پھر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی, اب پھر 2.3 روپے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں وابڈا کی. اور ابھی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ تلخ اور فیصلے ہونے والے ہیں, بجٹ آ رہا ہے. اب انہوں نے تلخ انڈیا تو دے دیا, سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس ہو گیا. آپ کو سولر جو انرجی آپ گھر میں خود اپنے اپلائنسز خرید کے آپ جو سولر انرجی استعمال کر رہے ہیں, اینڈ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سانس لینے پہ لگا دے کہ بھئی ہوا آپ لے رہے ہیں تو یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہو گیا. پانی جو پی رہے ہو زمین دے رہی ہے, اور حتیٰ کہ اور تو چھوڑو یہ زمین پہ, خدا کی زمین پہ جو قدم رکھتے ہو چلتے ہو, اس کا بھی ٹیکس ہوگا. یہ انہوں نے پاکستانیوں کی چمڑی ادھیڑ دینی ہے اس بجٹ میں. اور خان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جون کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہوگا, کیونکہ جو بائیڈن جو ہے پریکٹیکلی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے 3 مہینے پہلے ہی جانے والے کا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے. تو لہذا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی آزاد ہو جائے گی. اور جو آپ لوگوں میں سے کسی نے پہلے سوال کیا ٹرمپ کے تازیانے بج رہے ہیں, لازماً پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا ہے امریکہ کی آشیرواد اس میں ضرور ہوتی ہے. تو ٹرمپ کے آنے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, پھر پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھے, کیونکہ پہلے بھی ہماری کافی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کھینچاتانی یا پوچھ گچھ ہو چکی. آج بھی خان صاحب نے پھر وہی بات چھیڑ دی, سعودی عرب والی بیان. تو انہوں نے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں, ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں. 8 فروری کو اقتدار میں ان کو لینا مقصود تھا. پاکستانیوں دیکھ لو انہوں نے دیا کیا ہے. آپ صرف اقتدار دیے, آگے سے مہنگائی, IMF کے ٹارگیٹ, گندم کا فیصلہ, اور اب کل آپ دیکھیں ایک کرپٹ ترین شخص کو انہوں نے FDR کا چیئرمین لگایا ہوا ہے. اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہیں اگر PTI کی قیادت آپ کے حوالے سے کسی بھی ایشو پہ کوئی آپ کو اکساتی ہے یا تو آپ اگنور کریں. بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں, کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے. تو میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا, میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کرائیں. انہوں نے کہا خاموش ہوں گے, لیکن نبی ہوتے ہیں, تم یہ طریقہ اپنا لو, ان کو اگنور کر دو, اس سے جو ہے تمہارا قد کاٹ بڑھے گا. تو لہذا آج میں نے خان کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لیں, میں ان کو جواب نہیں دوں گا. اچھا